اردو ناول فگار عشق۔ آج کل ہم زویا لیاقت قسط نمبر 2 ہزار بار کہہ چکی ہوں کم کھایا کر، آپ کوئی مانتا ہی نہیں کہ میں تم سے پورے 30 منٹ بڑی ہوں۔ علیزہ نے منہ پھلاتے ہوئے نشال کے ہاتھ سے گول گپے کی 5ویں پلیٹ کھینچ کر ٹیبل پر رکھی تھی۔ مما دیکھیں نا، یہ پھر سے بڑی بہن ہونے کا تانا دے رہی ہے، نشال نے بھرپور احتجاج کیا تھا، جبکہ کشمالہ بیگم نے دونوں کو تیکھی نظروں سے گھورا تھا، جس پر دونوں خاموش ہو چکی تھیں۔ اتنی بڑی ہو گئی ہو دونوں، مگر حیرت ہے کہ ذرا برابر عقل نہیں آئی۔ ارے میں تو تم دونوں کو بہانے کا سوچ رہی تھی، مگر نشال نے کشمالہ بیگم کی بات کاٹی۔ ہاں تو علیزہ آپی مجھ سے بڑی ہیں، پہلے ان کو بہا دو، میرا تو ہوتا رہے گا بعد میں۔ نشال نے منہ بسورا اور علیزہ کو دیکھ کر برابر چڑھا، جس پر وہ غصے سے اٹھ کر روم کی طرف چلی گئی تھی۔ آپ کو دوسروں کی اولاد سے فرصت مل جائے تو اپنی اولاد کا بھی سوچ لینا، شان نے آفس کی فائل کشمالہ بیگم کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ اپنی بکواس بند رکھو، جانتی ہو اگر کسی نے تمہاری سن لیا ہوتا تو آفت آ جاتی۔ کشمالہ بیگم نے آنکھیں پھیلا کر غصے سے کہا، جس پر شان ہاتھ سے رہنے دو کا تنزیہ اشارہ کرتا وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ کچھ کرنا ہوگا۔ نشال نے آدھ منہ کھول کر اپنی ماں کو دیکھا، جو گہری سوچ میں گھر کھو چکی تھی۔ میں تم سے ایک بات پوچھوں، تم کون ہو اور ان سب سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ ملازمہ نے اس لڑکی کو ہاتھ سے پکڑ کر سہارا دیا اور پوچھا۔ ہمارا کوئی تعلق نہیں ان سے، اور جہاں تک ہم کون ہے کہ بات ہے، وہ اب معنی نہیں رکھتا۔ ہم سب کچھ کھو چکے ہیں، دھیمے سے لہجے میں کہتی وہ باغیچے میں نزدیک پڑے سیمنٹ کے بینچ کے سہارے بیٹھی تھی۔ پھر وہ تم پر اتنا ظلم کیوں کرتے ہیں؟ تم ان کے آگے کچھ بولتی بھی نہیں، اور تم بھاگ کیوں نہیں جاتی یہاں سے؟ ہم یہاں سے بھاگ کر جائیں گے بھی تو کہاں، سب برباد ہو گیا۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسوں کی نمی سی چمکی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ تم مجھے فرزانہ کہہ سکتی ہو، ہمارا نام تعبیر ہے، وہ مفت سے کہتے ہوئے رکی تھی۔ سرد نگاہوں سے وہ ٹیرس پر کھڑا نہ جانے کب سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں آپ کو بی جان کہہ سکتی ہوں، آپ عمر میں بالکل میری بی جان جیسی ہیں۔ ملازمہ نے تعبیر کو ہمدردی کی نظروں سے دیکھا تھا، کتنی معصومی سی اس لڑکی میں۔ ہاں بیٹا بالکل بلاؤ، مگر سر کے سامنے خیال رکھنا۔ وہ کافی کا مگ ٹیرس کی دیوار پر رکھتے ہوئے اٹھا تھا۔ آسمان پر کالے بادل امڑ رہے تھے اور ٹھنڈی ہوا بھی چال پڑی تھی۔ تعبیر نے ایک بار پھر نہ جانے کیوں ٹیرس کی طرف دیکھا تھا۔ ہوا کی وجہ سے اس کے سنہری بال بار بار اس کی پیشانی پر بکھر رہے تھے۔ وہ کسی ایک نقطے پر گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک گارڈ سر جھکائے اس کے قریب رکا تھا۔ تعبیر نے اس کے لبوں کو ہلتے محسوس کیا۔ وہ بغیر اس کی جانب دیکھے سنجیدگی سے گارڈ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ گارڈ سر جھکاتے ہوئے واپس چلا گیا تھا۔ کچھ دیر میں وہی گارڈ نیچے آیا تھا۔ سر کا آرڈر ہے، آپ فارم ہاؤس کے اندر ہیں، موسم خراب ہونے والا ہے، ہم کچھ دیر رکنا۔ فرزانہ نے تعبیر کا ہاتھ تھامے ہوئے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ اس کے سارے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی فارم ہاؤس کے اندر چلی گئی تھی۔ گارڈ دونوں کو واپس بھیج کر جا چکا تھا۔ ندیم کچھ پتہ چلا؟ اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سن کر وہ سنجیدگی سے پوچھ بیٹھا تھا۔ نہیں سر، پورے پاکستان میں نہیں ہے، یہ تیسری بار ہوا کہ ایک ایک گھر ڈھونڈنے کے بعد بھی کچھ نہیں ملا تو پوری دنیا میں ڈھونڈو، دنیا کے ہر ایک کونے میں اسے تلاشو، لیکن مجھے وہ ہر حال میں چاہیے۔ اس کے سخت لہجے پر ندیم ایک سے دو قدم پیچھے ہٹا تھا۔ وہ میری جان کے غصے سے اچھی طرح واقف تھا۔ سر پوری کوشش کریں، انشاءاللہ جلدی آپ کو وہ مل جائے گا جس کی آپ کو تلاش ہے۔ ندیم اتنا کہہ کر چلا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا علاج صرف تنہائی ہے، ورنہ وہ سب تباہ و برباد کر دیتا جو اسے نظر آتا ہے۔ بارش شروع ہو چکی تھی اور تیز ٹھنڈی ہوا اپنے زور و شور پر تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے کسی کے دل کا حال بیان کر رہی ہو۔ وہ اپنا وائٹ کوٹ اتار کر صوفے پر رکھتے ہوئے شارٹ کے بازو کونیوں تک بڑھ کر بارش کی آگوش میں آیا تھا۔ ٹھنڈی پرسکون بوندیں اس کے بے سکون وجود میں جیسے سکون کی ایک لہر چھوڑ رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے اس احساس سے آشنا ہو رہا تھا جو اس کے جینے کی وجہ تھا۔ رکو، بھاگو مت، ہم پہلے بھی گر گئے تھے۔ مما نے کہا تھا بارش میں بھاگنا نہیں چاہیے، رکو ورنہ میں ماموں سے آپ کی شکایت کروں گی۔ وہی معصوم خوشگوار کھلکھلاہٹیں اس کے کانوں میں گونجی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بارش کی بوندوں میں سے ملتے ہوئے گم سے گئے تھے۔ ایک دردناک گھراٹ اور غصے کے ساتھ وہ ٹیرس پر موجود پھولوں کے واس سمیت سب کچھ توڑ رہا تھا۔ مجھے پھول پسند ہیں، انہیں مت توڑو۔ پھر سے ایک معصوم باریک آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ وہ دونوں کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے درد اور بے چینی سے دڑا۔ کیوں میرا پیچھا نہیں چھوڑتی تم؟ وہ صدمے سے نڈال گھٹنوں کے بل ڈھہ سے گیا تھا، جبکہ گارڈ جو اس کی آواز سن کر وہاں آئے تھے اسے اس حالت میں دیکھ کر فوراً وہاں سے چلے گئے تھے۔ وہ اس کے درد سے شاید آشنا تھے۔ وہ جانتے تھے مرجان کاظمی کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے،
نہ ہی اسے کسی کی تسلیاں چاہیے۔ وہ برداشت کر سکتا تھا جیسے بچپن سے کرتا آیا تھا۔ نہیں مما، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، ہمیں ہمارے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ درد سے نڈھال اڑتا، دل میں اٹھتا ہوا درد اسے تکلیف دے رہا تھا۔ بمشکل لڑکھڑاتے ہوئے وہ اٹھا، بارش اسے مکمل بھگو چکی تھی۔ وہ کمزور نہیں تھا مگر اس میں دل تھا، ہر انسان کی طرح۔ پوری دنیا کے سامنے وہ مرجان کاظمی تھا جسے کسی کا خوف نہیں تھا، جس کی کوئی کمزوری نہیں تھی۔ وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے تک پہنچا تھا، دروازے کو سختی کے ساتھ بند کرتے ہوئے بیڈ تک آیا اور کبڈ کا دروازہ کھولا تھا، لیکن شاید اسے وہ چیز نہیں ملتی جو وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا وہ اپنی دوائی ڈھونڈ رہے ہیں؟ ایک گارڈ نے، جو شہر نیا تھا، دوسرے گارڈ کے کان میں دھیرے سے پوچھا تھا کہ آپ کا دوسرا گارڈ اسے جلدی سے ونڈو سے کھینچ کر وہاں سے لے جا چکا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا اگر اس وقت ان دونوں کو وہ دیکھ رہا تو ان دونوں کی موت طے تھی۔ ندیم، وہ غصے سے گری، سر۔ ندیم جلدی سے اندر آیا تھا، وہ بیٹھ کے سارے نیچے بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھی۔ وہ کہاں ہے؟ وہ غصے سے گرا، سر معاف کر دے، صبح جب آپ نے بیگس میڈ کو دینے کے لیے کہا تھا، شاید میں نے وہ غلطی سے اس لڑکے کو دے دیا۔ ندیم کی آواز کانپ رہی تھی، وہ جانتا تھا کتنی بڑی غلطی ہوئی تھی اس سے۔ اب وہ یقیناً جان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا سوچ رہا تھا۔ امی مرجان کہاں ہے؟ کشمالہ بیگم نے بھویں اچکر کر زونی کو دیکھا، جو کالج سے آتے ہی مرجان کا پوچھ رہی تھی۔ وہ آفس صاحب مشا کی طرح، ایک منٹ، تم صبح کالج کس کے ساتھ گئی تھی؟ بچہ، ہم پتہ ہے کتنے پریشان تھے۔ کشمالہ بیگم نے زونی کی پیشانی پر پوسا دیتے کہا، وہ مرجان بھائی نے منع کر دیا تو ہم ڈرائیور کے ساتھ گئے تھے۔ اچھا امی، بابا کدھر ہے؟ بیٹا وہ میٹنگ کے لیے گئے، آتے ہی ہوں گے، کوئی بات ہے تو مجھے بتا دو۔ کشمالہ بیگم نے زونی کو گلے لگایا، ہاں مگر میں آپ کو اکیلے نہیں بتاؤں گی، اب تو جو بات ہوگی ڈیڈی کے سامنے ہی ہوگی، اوکے؟ زونی جلدی سے اپنے روم کی طرف بھاگ گئی تھی۔ کچھ تو چل رہا ہے اس لڑکی کے دماغ میں، مجھے پتہ لگانا پڑے گا اس سے پہلے بات منور تک جائے۔ کشمالہ بیگم سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ ان کے جاتے ہی نشال چپکے سے کچن میں گھسی تھی، فریج سے صفائی کرنے کی صاف نیت کے ساتھ۔ بیٹا یہ کپڑے مجھے دے دو، میں ان کو دھو دوں گی۔ اور اب کیسا لگ رہا ہے؟ طبیعت بہتر ہوئی؟ فرزانہ نے تعبیر سے پرانے کپڑے لیتے ہوئے پوچھا۔ پہلے سے بہتر، بہت بہتر لگ رہا ہے بی جان، آپ نے بالکل درست کہا تھا، ہم فریش ہو گئے۔ تعبیر نے گیلے بالوں سے ٹاول نکال کر دوپٹے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، اور آئینے میں اس نے خود کو ایک نظر دیکھا۔ بہت دنوں بعد وہ اچھا محسوس کر رہی تھی، وائٹ سمپل سوٹ میں اور اوپر ریڈ چنری دوپٹہ پہنے اس کی گندمی رنگت نکھر کر سامنے آ رہی تھی۔ یکدم روم کا دروازہ زور سے کھلا تھا۔ ندیم اس سے پہلے کچھ کہتا، تعبیر کو اس دوپٹے میں دیکھ کر اس کا رنگ زرد ہو چکا تھا۔ یہ دوپٹہ مجھے واپس کر دیں جلدی، ندیم نے وہ کھلائے ہوئے لہجے میں کہا، جبکہ تعبیر نے خوف سے دوپٹے کو مٹھی میں کس کے پکڑا تھا۔ ٹائم نہیں ہے، پلیز واپس کریں۔ ندیم خود اس کے گلے سے دوپٹہ نہیں نکال سکتا تھا، اس کا ضمیر گوارا نہیں کرتا تھا، وہ بڑی کشمکش میں پھنس چکا تھا۔ فرزانہ حیران و پریشان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ندیم، اس سے پہلے ندیم کچھ اور کہتا، اس کے قدم جم گئے تھے۔ مرجان کی آواز سن کر، آپ پلیز باہر جائیں۔ وہ فرزانہ کو لے کر فوراً روم سے نکلا تھا، جبکہ تعبیر کے ہاتھوں میں ٹھنڈا پسینہ آیا تھا۔ اس کی آواز سن کر، ہائے نشال، جلدی سے کھا لے، کوئی آ گیا تو بلاسٹ ہو جائے گا۔ جلدی جلدی آئس کریم کا دوسرا ڈبہ چاٹتے ہوئے وہ بھرے منہ سے بولی، جبکہ کچن میں آتا ہوا نجم برتنوں کو بیچوں بیچ گولڈن بالوں میں سر دے کر ٹھٹکا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نجم نے غصے سے پوچھا، کیونکہ ابھی اس کا دل نشال کے گولڈن بال دیکھ کر حلق میں آیا تھا۔ اسے لگا کوئی سنہری ٹیل والا جانور کچن میں آ دھمکا ہے۔ وہ نجم بائی، بھرے ہوئے منہ کے ساتھ وہ الٹا سیدھا ہی بول پائی تھی، جبکہ اس موٹی بلی کو دیکھ کر نجم کا منہ کا زاویہ خراب ہوا تھا۔ آپ کھاؤ گے؟ آئس کریم کا خالی ڈبہ اس کی جانب کرتے ہوئے وہ بتیسی نکالتے ہوئے بولے، جبکہ خالی ڈبہ دیکھ کر نجم نے بھویں اچکا کر اسے گورے سے نوازا تھا، مطلب وہ اکیلے ہی سردی میں ایک پورا فیملی پیک کا ڈبہ کھا گئی تھی۔ اس کی حیرت تب بڑھی جب اس نے ٹیبل پر دوسرا ڈبہ خالی دیکھا۔ کسی دن پھٹ جاؤ گے غبارے کی طرح، نجم نے تاپ کر کہا، جس پر نشال نے رونے والی شکل بنائی۔ ہاتھی کا بچہ پال رکھا ہے ہم نے گھر میں۔ وہ منہ میں بوڑ بڑھاتا ہوا پیچھے جانے کے لیے مڑا۔ کیا کہا آپ نے؟ میں ہاتھی کا بچہ ہوں؟ نشال سلپ ہوئی تھی۔ کھانے وقت تھوڑی آئس کریم نیچے گری تھی جس پر نشال کا پیر آیا تھا۔ مار ڈالا مجھے۔ نشال جلدی سے نجم پر سے اٹھی تھی۔ نجم کمر پکڑتے ہوئے در سے سسک پڑا تھا، اتنا بڑا ہاتھی جھک رہا تھا اس پر، جبکہ نشال شرم سے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ نجم نے کمر پکڑ کر اسے تیکھی نظروں سے دیکھا تھا، جو اس کی کمر توڑ گئی تھی، جبکہ پلر کے پیچھے چھپی یالے کا فلک شگاف کہکا سن کر نجم شرم سے لال ہوا تھا۔ ہاؤ رومانٹک، یالے کہہ کر وہاں سے ہوا کی طرف بھاگی تھی۔ کچھ پتہ چلا کہ وہ ابھی تک گھر سے باہر نہیں نکلا؟ اچھا ٹھیک ہے،
कब तक छुपेगा, कभी तो बाहर आएगा। सिगरेट का कश लेते हुए वो शख्स फ़ोन पर बोला, हाँ, नज़र को पाल पाल की खबर चाहिए। दूसरी तरफ से कुछ सुनने के बाद उसने गुस्से से सिगरेट फेंक कर उस पर पैर रगड़ा था। चाहे उसे शक हो जाए, चाहे वो सिक्योरिटी जितनी बढ़ा दे, मुझे मिर्जान काज़मी की मौत का ऐलान सुनना है। बोलते हुए उसके मुंह से सिगरेट का धुआं हवा में खारिज हुआ था। जब भी घर से बाहर निकले उसे इसके गार्ड्स को, उसकी गाड़ी, सब पर इतनी गोलियां चलनी चाहिए कि हवाओं में खौफ की ऐसी लहरें दौड़ जाएं। कहता मिर्जान काज़मी जैसा शख्स इस दुनिया में जन्म लेने से पहले 1000 बार सोचे। अंधेरे कमरे में वो एक दरवाजे के पीछे गायब हुआ था। सख्त गुस्से में वो ज़ोरदार आवाज़ से दरवाज़ा खोल चुका था। फरजाना ने लाउंज में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर दिल ही दिल में ताबीर के लिए दुआ की थी। न जाने क्या होगा अब, वो सोचते हुए कांप गई थी। ताबीर ने खौफ भरी नज़रों से उसकी हालत देखी थी। बिखरे बाल, सुर्ख आंखें और उसके भीगे हुए कपड़े। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये दुपट्टा लेने की? उसके गले में वो दुपट्टा देखकर उसकी आंखें लाल अंगारा हुई थीं, जबकि ताबीर ने खौफ से अपनी गर्दन पर पहने दुपट्टे पर हाथ रखते हुए कुछ कदम पीछे ली थी। इसका दिल शिद्दत से धड़क रहा था, साथ ही उसे अपना वजूद कांपता हुआ महसूस हो रहा था। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।